اذان کے وقت انگوٹھے چومنا بدعت ہے. نہیں، خدا کے بندے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ایک بات مجھے بتاؤ، خدا نے تمہیں عقل نہیں دیا؟ انگوٹھے سے تم اپنے چومو تو مجھ پہ کیا احسان کر رہے ہو؟ نہیں، انگوٹھے تم اپنے چوم رہے ہو تو اس میں حضور پر کیا احسان ہے؟ حضور فرماتے ہیں درود پڑھو، تم کہتے ہیں انگوٹھے چومو. میں دمام سے جدے آیا، جدے سے کام کے لیے عرفات آیا. کچھ عرصے کے بعد مسجد عائشہ میں کوئی دم نہیں آپ پر. آپ آئے جدے کے لیے تھے. میرا ارادہ تھا کہ بیٹا پہلا اس کا نام محمد رکھوں گا، بہرحال محمد مصطفیٰ نہیں، محمد بس. گھر نے بتایا کہ نام تو پہلے سے اس در میں موجود ہے. پھر ہم نے مفتی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ محمد کے ساتھ محمد کے نام میں سے ایک نام رکھ لو. تو ہم نے پھر محمد حبیب رکھ لیا. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. ایک آدمی عمرے کے ویزے پہ مکے آیا بغیر احرام کے، بیوی بچوں سے ملنے کے لیے. بہرحال عمرہ کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کر لے، لیکن دم پڑے گی حنفی مسلک میں. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ آیا ہی بچوں کو ملنے ہے، عمرے کی نیت ہی نہیں اس میں. میں نے 2 یا 3 عمروں میں صرف کینچی سے کٹ لگا، ایک دم پڑ گئی. دم ایک ہی ہوگی. میری 2 بھانجیاں ہیں 5 سال یا 7 سال کی. نیند کی صورت میں ان کے بستر میں پیشاب کے لیے بیماری ہوتی ہے، اس کا علاج بھی کرائیں اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کریں. زکوٰۃ کے پیسے میں اپنی ساس کو دے سکتا ہوں، دے سکتے ہیں. وہ جو کچھ مرضی آئے کرے تم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہو. میں نے بڑے عمرے کیے لیکن ٹک لگا، ایک دم دے دو. بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں. کسی کے بعد 2 سے 5 مرلے کا گھر ہو، اچھا کھاتا پیتا ہو، اس سے رقم جمع نہ ہوتی، حج فرض ہے؟ نہیں، کوئی حج فرض نہیں. یہ تھوڑا ہے کہ گھر بیچ کے حج کرے. اگر آدمی اپنی اولاد کو روکنے کے لیے گولیاں استعمال کرے، ہاں کچھ عرصے کے لیے، مستقل روکنا جو ہے وہ حرام ہے. اگر بیوی حمل کی صورت میں ہے تو میاں بیوی مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں، شریعت میں منع نہیں ہے. باقی ہے کہ میڈیکل طور پر اس کو کوئی ہدایت ہو تو وہ الگ بات ہے، ورنہ شریعت میں کوئی منع نہیں ہے.